شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے قاعدۃ فی الصبر کے نام سے، انہوں نے اس میں، اور حافظ بن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں منازل السائرین کی شرح کرتے ہوئے جو مشاہد مذکور ہیں انہیں بیان کیا ہے کہ جب انسان کو لوگوں کی طرف سے اذیت پہنچے تو وہ کن کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا، ایک بندہ مومن کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا۔ تو ہم اسی کا خلاصہ یا اسی میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو قدم ہے ایک انسان کا، جب اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، کسی کی طرف سے تکلیف، ظلم والا کوئی معاملہ ہو، پریشانی والا کوئی معاملہ سامنے آئے، تو سب سے پہلے بندہ مومن اپنے ایمان بالقدر کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اس انسان نے مجھے تکلیف دی ہے، پریشانی دی ہے، یہ ایسے ہی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے جب تقدیر پر ایمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو یراہ کالتأذی بالحر والبرد والمرض والالم، جب بندہ تقدیر پر ایمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جس طرح سردی کے بعد گرمی ہے، ہمیں پتہ ہے گرمی آئے گی، اس میں ہمیں تنگی ہوگی، اس میں ہمیں گرمی کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی موسم بنایا ہے اور ایسے ہی یہ چلتا ہے اور اسی طرح سے مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ بندہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے گی کسی کی طرف سے تو وہ اس کو بھی تقدیر کی طرف لوٹائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقرر کیا ہے، ایسا ہونا ہی تھا۔ پھر وہ واویلا نہیں کرتا اس پر وہ لوگوں کے سامنے، ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرتا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، جزا فضا پھر اس سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو تقدیر کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جس طرح وہ سردی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے گالیاں نہیں دیتا اور اس پر رونا چلانا نہیں کرتا، اسی طرح پھر وہ لوگوں کی طرف سے آنے والے مصائب پر بھی تقدیر پر ایمان کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کسی کی طرف سے یہ تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو وہ کیا کرے، ان یشہد ان اللہ خالق افعال العباد حرکاتہم وسکناتہم واراداتہم، وہ اس بات کو کا مشاہدہ کرے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے بندوں کو پیدا کیا ہے، ان کے افعال کو پیدا کیا ہے، ان کے ارادے کو، ان کی حرکات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہ چاہیں وہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپ کو نہ تکلیف پہنچاتا۔ فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة الا باذنه، زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہی حرکت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فانظر الى الذي سلطهم عليك، اب یہ دیکھیں کہ کس نے ان لوگوں کو آپ پر مسلط کیا ہے، یہ لوگ کس وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پیچھے جو مشیت ہے، قدرت ہے، وہ کس کی ہے۔ ولا تنظر الى فعلهم بك، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ نہ دیکھیں، اس سے کیا ہوگا، تستریح من الہم والغم والحزن، اس سے آپ کو پریشانی، دکھ، تکلیف، اس سے راحت حاصل ہو جائے گی جب آپ تقدیر کی طرف معاملے کو الٹا دیں گے۔ اور یہ صرف اس میں نہیں، ہر معاملے میں جو بھی انسان کو تکلیف زندگی میں پہنچے، اگر وہ اسے تقدیر کی طرف لوٹا دیتا ہے تو اس سے اس کو صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اور یہی جو تقدیر پر ایمان ہے یہ بندہ مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔